استخارے کی دعا۔ جب کوئی اہم کام درپیش ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ کر یہ دعا پڑھے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وأنت علام الغیوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارزني به۔ ترجمہ: یا اللہ، میں آپ کے علم کے واسطے اور ذریعے سے آپ سے خیر چاہتا ہوں، اور میں آپ کی قدرت کے واسطے اور ذریعے سے آپ سے قدرت و طاقت چاہتا ہوں، اور میں آپ سے آپ کے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ آپ قادر ہیں اور میں قادر نہیں بلکہ محتاج ہوں، اور آپ علم رکھتے ہیں اور میں علم نہیں رکھتا، اور آپ علام الغیوب یعنی غیب کا کلی اور پوری طرح علم رکھنے والے ہیں کہ کس چیز میں خیر ہے اور کس چیز میں شر ہے۔ یا اللہ، اگر آپ کے علم میں یہ کام جس کو اس وقت میں کرنے یا نہ کرنے کے متعلق درخواست کر رہا ہوں میرے حق میں خیر اور بھلائی والا ہے، میرے دین کے لیے بھی خیر اور بھلائی والا ہے، میری معاش اور دنیا کے لیے بھی خیر اور بھلائی والا ہے، اور میرے انجام کار کے لیے بھی خیر اور بھلائی والا ہے۔ یا نبی علیہ السلام نے دوسری روایت کے مطابق اس طرح فرمایا کہ میرے لیے فی الحال بھی خیر اور بھلائی والا ہے، اور بالمعال آئندہ کے لیے بھی خیر اور بھلائی والا ہے، تو اس کو میرے لیے مقدر اور تجویز فرما دیجئے، اور اس کو میرے لیے آسان بھی فرما دیجئے، اور پھر اس میں میرے لیے برکت بھی پیدا فرما دیجئے، اور اگر آپ کے علم میں یہ کام جس کو اس وقت میں کرنے یا نہ کرنے کے متعلق درخواست کر رہا ہوں میرے حق میں شر اور برائی والا ہے، میرے دین کے لیے بھی شر اور برائی والا ہے، میری معاش اور دنیا کے لیے بھی شر اور برائی والا ہے، اور میرے انجام کار کے لیے بھی شر اور برائی والا ہے، یہ نبی علیہ السلام نے دوسری روایت کے موافق اس طرح فرمایا کہ میرے لیے فی الحال بھی شر اور برائی والا ہے، اور بالمعال آئندہ کے لیے بھی شر اور برائی والا ہے، تو ہٹا دیجئے اور دور کر دیجئے اس کو مجھ سے، اور ہٹا دیجئے اور دور کر دیجئے مجھے اس سے، اور اس کے بدلے مقدر اور نصیب و تجویز کر دیجئے میرے لیے جو خیر اور بھلائی ہو جہاں کہیں بھی ہو، اور پھر مجھے اس پر راضی اور مطمئن بھی کر دیجئے۔ بخاری شریف نے اس کو روایت کیا ہے۔